اس آیہ کریمہ کے اندر مومن اور کافر کی مثال بیان فرمائی۔ ما ومن کان میتن، میں کیا وہ شخص جو مردہ تھا، فاحییناہ، پھر ہم نے اسے زندگی دی، وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، اور پھر ہم نے اس کے لیے نور مقرر کر دیا، اسی نور کی روشنی میں لوگوں کے بیچ چلتا ہے۔ کمن مثلہ فی الظلمات، کیا اس شخص کی طرح ہو جائے گا، فی الظلمات جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہے۔ کیا یہ نور میں چلنے والا بندہ، زندہ بندہ، اس بندے کی طرح ہو جائے گا جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہے اور وہ ہے بھی مردہ، لیس بخارج منہا، وہاں سے نکل بھی نہیں سکتا؟ جی کیا یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، میں ایسا ہی کافروں کے لیے ان کے اعمال بد خوبصورت بنا دیے گئے ہیں۔ یہ ذہن میں رہے، یہاں پر موت سے مراد کفر ہے۔ کیا ہے؟ کفر ہے، اور زندگی سے مراد ایمان ہے۔ جی موت سے مراد کفر ہے اور زندگی سے مراد ایمان ہے۔ جیسے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو روح الامین کہتے ہیں۔ روح، وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ علیہ السلام جو ہیں وہ وحی لاتے تھے جو روح کی حیات کا سبب ہے۔ ہاں جی، وحی لاتے تھے نا جبریل امین علیہ السلام، اس لیے آپ کو روح کہا گیا، اور قرآن کو بھی، وحی کو بھی روح کہا گیا، کیونکہ یہی وحی جو ہے یہ لوگوں کے ایمان کی زندگی کا سبب ہے، لوگوں کی روحانی زندگی ہے اس میں، وحی میں، رب تبارک و تعالیٰ کی وحی میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں ارشاد فرمایا میں کہ وہ بندہ جو مردہ ہے اسے ہم نے پھر زندگی دی، بعد مفسرین کرام علیہ مرحمہ فرماتے ہیں اس سے مراد حضرت سیدنا ابی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا اس سے مراد حضرت عمر ہے۔ اور وہ بندہ جو مردہ ہے، اندھیرے میں پڑا ہے، باہر ہی نکل سکتا، اس سے مراد ابو جہل ہے۔ یہ صرف یعنی کہ اولین نزول جو ہے اس کا وہ یہی ہے، لیکن اس سے مراد پوری دنیا کے اندر قیامت تک آنے والا ہر مومن بھی ہوگا، ہر کافر بھی ہوگا۔ یعنی حضرت عمر کی جگہ، حضرت امیر حمزہ کی جگہ ہر مومن کو رکھا جائے گا، اور ابو جہل اور ابو لہب کی جگہ ہر کافر کو رکھا جائے گا، کیونکہ ہر بندہ مومن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ہدایت، ہاں جی، پہلے مردہ تھا، یعنی کہ کفر کی حالت تھی اس کی، یہ کوئی بھی بندہ اسلام قبول کرتا ہے، پہلے اس کی حالت جو ہے وہ کفر کی تھی، وہ موت کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر کی جگہ ایمان دیا، وہی ایمان جو ہے اس کے لیے زندگی کا سبب ہے۔ کس چیز کا سبب ہے؟ زندگی کا سبب ہے۔ اللہ اکبر۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اب یہ ارشاد فرمایا کہ فاحییناہ، وہ مردہ تھا، ہم نے اسے زندگی دی۔ کون سی زندگی؟ ایمان والی زندگی دی، ایمانی زندگی دی، ہم نے روح عطا فرمائی انہیں۔ وجعلنا لہ نورا، اور ہم نے اس کے ساتھ نور کر دیا، نور مقرر کر دیا۔ وہ نور کیا ہے؟ وہ رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے، رب تعالیٰ کی وحی ہے۔ ہاں جی، جیسے دیکھیں نا، ایک بندہ وہ ہے مومن ہے، ایک کافر ہے، جو جہاں مثال بیان ہوئی ہے اسی بات کو ہی لیتے ہیں ہم۔ مومن بندہ جو ہے اس کا ایمان قرآن کی روشنی میں اس کی رہنمائی کرتا ہے، نفع اور نقصان والی چیزیں اس کے سامنے بیان کرتا ہے، اور پھر بندہ مومن جو ہے نفع والی چیزوں کو اپناتا ہے، نقصان والی چیزوں کو ترک کر دیتا ہے یا نہیں؟ جو چیزیں اسے جنت لے جائیں انہیں قبول کرتا جاتا ہے، جو چیزیں اسے جہنم کے دروازے پہ کھینچ کے لے جائیں انہیں ترک کرتا جاتا ہے، انہیں چھوڑ دیتا ہے، ان سے پرہیز کرتا ہے۔ تو یہ قرآن جو ہے یہ ایسا نور ہے، ہیں جی، یہ اسی بندے کو راہ دکھاتا ہے جس کے پاس ایمان کا نور ہو، اور جس بندے کے پاس ایمان کا نور ہو اسے پھر ایمان جو ہے وہ نفع اور نقصان کی راہ دکھاتا ہے، اور یہی چیز جس بندے میں نہ ہو وہ مردہ ہے۔ جو بندہ اپنا نفع نقصان کا فرق نہ کر سکے وہ زندہ نہیں ہے، جیسے مردہ ہے وہ پڑا ہے، سخت بارش آتی رہے اٹھ کے جائے گا اندر، آندھی آ جائے، طوفان آ جائے، کچھ ہو جائے، اس نے نہیں اٹھنا، مٹی جاتی ہے، جائے منہ میں کھلا ہوا ہے، آنکھوں میں جائے مٹی جائے لگے نہیں۔ ایک زندہ بندہ جو ہے جیسے آندھی، کیا اس کے آثار ظاہر ہوں گے؟ فوراً بستر اٹھا کے اندر، نہیں اب باہر نہیں لیٹنا بھائی، بارش آنے لگے گی تو سامان سارا اٹھا کے اندر رکھ لے گا،
ہیں جو چیزیں خراب ہونے والی ہیں نفع نقصان نظر آئیں گے اسے. اسی طرح کر کے جو بندہ مومن ہے وہ قرآن کا نور اپنے پاس رکھتا ہے تو قرآن جو ہے اس کی رہنمائی کرتا ہے. کون کون سے کام تجھے جہنم لے جانے والے ہیں, کون کون سے کام تجھے جنت لے جانے والے ہیں. جہنم والے لے جانے والے کاموں سے پرہیز کرے گا, جنت جانے والے کاموں کو اپنائے گا. تو یہی اسی چیز کو رب تبارک و تعالی نے زندگی قرار دیا ہے. یہی زندگی ہے کہ بندہ اپنے نفع نقصان کو پہچان سکے. اب جو بندہ نفع نقصان کو ہی نہ پہچانتا ہو تو بتائیں وہ کون سا زندہ ہے؟ وہ زندہ تو نہیں ہے, وہ تو مردہ ہے. یہی رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر, عمر, عثمان و علی جو ہیں یہ اپنے نفع نقصان کی معرفت رکھنے والے ہیں. انہیں پتہ ہے کون سی شے ہمیں نفع دیتی ہے, کون سی شے ہمیں نقصان دیتی ہے. اور دوسری طرف ابو جہل, ابو لہب, باقی جتنے بھی کافر ہیں قیامت تک آنے والے سارے کے سارے وہ سارے اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں. ایک ہے مردہ, قرآن کا نور نہیں ہے, دکھائی کچھ نہیں دیتا, سجھائی کچھ نہیں دیتا, فی الظلمات, کفر کے, شرک کے, فسق کے, بے دینی کے, لادینیت کے, دین دشمنی کے اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں. ایک اندھیرا نہیں ہے ان پر. آپ مشرکین کو دیکھ لیں, ایمان نہیں ہے, عدم ایمان بھی اندھیرا ہے, کفر ہے یہ بھی اندھیرا ہے, اور ساتھ ساتھ شرک میں پڑے ہوئے ہیں یہ بھی اندھیرا ہے, اور گناہ میں پڑے ہوئے ہیں یہ بھی اندھیرا ہے. کتنے اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں جی. تو یہی چیز جو ہے بندے کے اندر, بندے کے زندہ اور مردہ میں فرق کرتی ہے. وہ ایک ہی چیز ہے بس, بندہ اپنے نفع نقصان کو پہچانتا ہو. نفع یہ ہے, نقصان یہ ہے. اب جس بندے میں یہی نہ ہو, نفع نقصان کو پہچاننے کے بعد نفع کو اپنا لے, نقصان کو ترک کر دے, بس وہ بندہ زندہ ہے, وہ بندہ زندہ ہے, وغیرہ مرا ہوا ہے جی. تو اب بتائیں نا جی, جو بندہ اتنے اندھیروں میں پڑا ہوا ہو اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیس بخارج منھا, وہاں سے نکلنے کا ارادہ ہی نہیں ہے اس کا, اور نہ ہی نکل سکتا ہے وہ, ایسی کفر کی اور شرک کی اور بے دینی کی, لادینیت کی, دین دشمنی کی وادیوں میں پڑا ہوا ہے, وہاں سے نکل بھی نہیں سکتا. ہے بھی مردہ, پڑا بھی اندھیروں میں ہے, کیسے نکلے گا بھائی؟ کبھی بھی نہیں آ سکتا بھائی. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا, اب ذرا خود غور کرو, سمجھو, کیا ابو بکر, عمر و عثمان اور ابو جہل سارے برابر ہو گئے؟ عقل کو ہاتھ مارو, کیسی باتیں کرتے ہو ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. رب تبارک و تعالیٰ اس وقت یہ ارشاد فرما رہا ہے یہ برابر نہیں ہو سکتے, لیکن آج کے دور کا, میرے دور کا لبرل جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ان مومنوں سے, ان مسلمانوں سے تو اچھا انگریز ہے. رب فرماتا برابر نہیں ہو سکتے. یہ اندھی کا بچہ کہتا ہے جی برابر ہو گئے, یہ اس سے بڑھ گیا. انگریز جو ہے یہ مسلمان سے آگے چلا گیا. کیسے آگے چلا گیا بھائی؟ جس ذلیل کو آج تک رب تبارک و تعالیٰ کے دین کی سمجھ نہیں آئی, جو فرنگی ذلیل یہ کہتا پھرتا اپنے منہ سے عیسیٰ علیہ السلام رب کے بیٹے ہیں, تو کہتا ہے آگے چلا گیا. وہ کہاں گیا ہے؟ ہمیں بھی تو بتا کس جگہ پہنچا وہ. جس بندے کے ہاں ماں بہن کے رشتوں کی تمیز نہیں رہی, اتنا اندھا ہو گیا, وہ آگے چلا گیا. وہ کہاں چلا گیا ہے؟ عجیب ہمکانہ بات ہے بھائی, عجیب بے وقوفانہ سوچ ہے. رب تبارک و تعالی نے اسی نظریے کی تردید کی ہے, میں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا. اب ظاہری مادی چیزیں ساری ابو جہل کو میسر تھیں, ابو لہب کو میسر تھیں, اس کے مقابلے میں میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کے پاس مکہ میں کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. کھانا بھی کبھی کبھار ملتا تھا. لیکن رب تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فرمایا کہ وہ بندہ مومن جس کو ایمان نے زندگی دی ہے, فرمایا وہ اس کافر مردے کی طرح کبھی بھی نہیں ہو سکتا, کبھی بھی نہیں ہو سکتا. میں یہ تمہاری کافرانہ سوچ جو ہے ان جیسا کہہ سکتی ہے, لیکن رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کا منہج کیا ہے؟ رب ارشاد فرماتا ہے, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں ایک طرف بیٹھے ہوں, پوری دنیا کی ہر شے ایک طرف ہو, میں بھی کوئی بھی شے اس فقیر کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی. محمد عربی کا فقیر جو ہے اس کا کوئی شے مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ اکبر کبیرہ.